چوتھی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقوق دو قسم پہ ہیں. ایک ہے بندوں کے حقوق، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اگر آدمی نے نہیں ادا کیے تو اس کو ادا کرنا، اس کی قضا لانا ضروری ہے. نہ کر سکا تو وصیت کرنا ضروری ہے. لیکن دوسری چیز ہے حقوق العباد. تو حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بھی زیادہ ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما لیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے. اس وجہ سے ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس بڑے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے اوپر بیوی کے حقوق ہوں گے. بیوی ہے تو مرد کے اس کے اوپر حقوق ہوں گے، بہن ہے تو بھائی کے اس کے اوپر حقوق ہوں گے. کچھ حقوق مالی ہوتے ہیں، کچھ جانی ہوتے ہیں. تو وہ جب تک وہ حقوق والا معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن اگر وہ اپنا معاف نہیں کرے گا تو پھر اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اس وجہ سے حقوق العباد کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ہم تبلیغ بھی کرتے رہتے ہیں، جہاد بھی کرتے رہتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا ہم خیال نہیں کرتے. بجلی چوری کی استعمال کر لی، گیس چوری کی استعمال کر لی، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا حق کھا رہے ہیں. باورچی خانے میں کمپریسر لگا دیا گیس کا، اب ساروں کا گیس یہ کھا گیا. اب باقی بیچارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ سلنڈر ہے نہ عام گیس ہے، اور یہ سلنڈر بھی نہیں رکھتا اور کمپریسر لگا کے دوسروں کے حق کھا رہا ہے. دکاندار ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے. ایک نمبر کے نام سے دو نمبر چیزیں بیچ رہا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. احساس ہی نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد میں حق تلفی کر رہے ہیں. ایسے ہی میاں اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے شوہر کہ میرے ذمے اس بیوی کے کیا حقوق ہیں. اس کو خرچہ بھی دینا ہے، اس کو نان نفقہ بھی دینا ہے، میرے ذمے بچوں کے کیا حقوق ہیں. تو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا بھی چاہیے اور پھر ان کو ادا بھی کرنا چاہیے. ایک عورت کو یہ جاننا چاہیے میرے شوہر کے، میرے زوج کے میرے اوپر کیا کیا حقوق ہے، اور ان حقوق کو میں ادا کرتی ہوں یا ان میں ڈنڈی مارتی ہوں. تو جب مرد اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے گا اور خاتون اپنے حقوق کو ادا کرے گی، تب جا کے یہ گاڑی چلے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے غریب آدمی جو ہوگا وہ یہی شخص ہوگا. ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا غریب یہ ہے، بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، حج، عمرے اور پتہ نہیں کیا کچھ، دوسروں کی حقوق ضائع کیے ہوں گے، بہن کو حصہ نہیں دیا ہوگا، پھوپھی کو حصہ نہیں دیا ہوگا، اور تہجدیں پڑھتا رہا ہوگا، نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، اور اتنی نمازیں پڑھے گا کہ اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن دوسرے کو حقوق اس کے ذمے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے. اس وجہ سے ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے ذمے کسی بندے کا کوئی حق نہ ہو. اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہر ایک کے حق کو اپنی مرنے سے پہلے پہلے ادا کر دوں. تو جو آدمی دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسرے کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور وہ دوسرا پھر اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے. لیکن اگر ایک طرف سے صرف حقوق کی طلب ہو اور دوسری طرف کو پیسا جا رہا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی یہ گاڑی نہیں چلے گی. ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر مثال دیتے رہتے ہیں کہ لوگ سٹرائک کر لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، چلو بھائی کیا ہے، ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ جلدی کرو، ہمیں تنخواہیں دو. تو وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حکومت کو چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے ہر جو مزدور ہے اس کو اس کی تنخواہ بر وقت دے. اور یہ مزدور کیا نعرہ لگاتا ہے، ارے مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مزدور کو پسینہ آیا بھی ہے
یا گھر میں اے سی کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے اور سو کے اس نے سارا وقت گزارا ہے، دفتر حاضر ہی نہیں ہوا ہے اور اب اسٹرائک کرتا پھر رہا ہے کہ ہمیں اپنی تنخواہ اپنے وقت پہ دو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے حق تلفیاں ہیں کہ ایک تنخواہ نہیں دے رہے اور دوسرے نے کام بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے میاں بیوی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کریں، وہ یہ جانیں کہ میرے اوپر کیا حقوق ہے، ان کو جان کر ان کی ادائیگی اور احسن طریقے سے ادائیگی کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیں گے اور وہ اس کے حقوق کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔